ایک سال بے مثال نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایک سال مکمل عوام کو محسن نقوی کی صورت میں ایک غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور نگراں وزیر اعلیٰ ملا برسوں کے منصوبے مہینوں میں بنا ڈالے ہفتوں کا کام دنوں میں مکمل کیا دیگر ممالک کی حکومتیں بھی محسن نقوی کی موطرف نگراں وزیر اعلیٰ کو ایک سال مکمل محسن نقوی نے جنوبی پنجاب کی ترقی کو پر لگا دیے ملتان میں چند روز کے دوران پنجاب کا چوتھا بزنس سہولت سینٹر فعال چلڈرن کمپلیکس کی عمارت اور وارڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے درگاہوں اور پارکوں کی بحالی پر خطیر فنڈز خرچ کیے گئے جنوبی پنجاب کے تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو کا درجہ دیا گیا محسن سپیڈ رحیمی ارخان بھی مستفید ایک سال میں 450 اساتذہ کے تبادلے 150 کی ترقی 165 سکولز میں ای رومز 221 سکولز میں واش رومز پروگرام مکمل کچا میں قانون کی ریٹ قائم 19 پولیس چوکیاں بنائی گئی 30 سال بعد شیخ زاید ہسپتال کی مرمت پر 37 کروڑ روپے خرچ ہوئے رابطہ روڈ کے لیے 1 ارب روپے جاری ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ نے ہائی کورٹ بار ملتان کو 1 کروڑ روپے دیے سیکرٹری بار ماہر حسیب قادر کی روحی سے گفتگو کہا مختلف ڈسٹرکٹ بارز کو 50-50 لاکھ روپے دیے گئے ہسپتالوں سمیت ہر شعبے کی ترقی کے لیے مثالی کام ہوا این اے 83 اور 85 سرگودا میں الیکشن ہوں گے ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن منسوخ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے انتخابی مہم جاری رکھنے کا حکم امام مسجد کے مطابق آزاد امیدوار صادق علی 2 جنوری کو فوت ہوئے 3 کو تدفین ہوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا نوٹیفیکیشن 15 جنوری کا ہے ڈیرہ غازی خان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر چوراہوں پر امیدواروں کے پینل فلیکسز آویزاں امیدوار کارنر میٹنگز جلسوں میں مصروف این اے 185 میں دوست محمد کھوسا زرتاج گل اور دیگر مد مقابل ہیں چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی اہم کامیابی سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے ملتان سے حمایت کر دی جہانگیر ترین نے رفیق رجوانہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اس موقع پر اسحاق خاکوانی اور علی ترین بھی موجود تھے این اے 180 کوٹادو میں سیاسی جوڑ توڑ کھر اور کرمانی برادری نے ملک غلام رضا ربانی کی حمایت کر دی ہمیشہ خدمت کی سیاست کی سینکڑوں جوانوں کو نوکریاں دی غلام رضا ربانی کھر کی گفتگو پنجاب بھر میں آن لائن ڈرائیونگ سسٹم فعال نہ ہو سکا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں لائسنس التوا کا شکار نئے سسٹم میں آن لائن فیس جمع کرانے کی سہولت دی گئی جنوبی پنجاب کے عوام سوئی گیس کی سہولت سے محروم ملتان رحیمیہ خان میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کھانا پکانا مشکل ہو گیا شہری ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور ایل پی جی اور لکڑی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی گیس ملتی نہیں بھاری بل بھیج دیے جاتے ہیں شہریوں کی دہائی جلال پور پیروالا کے مکین سیوریج کی سہولت سے محروم گندا پانی گلیوں میں جمع تعفن پھیلنے سے بیماریاں عام منتخب نمائندوں نے کبھی وعدے پورے نہیں کیے ادھر دنیا پور کا سیوریج سسٹم بھی ناکارہ گندا پانی جمع ہونے سے روڈ کے اطراف دکانداروں کا کاروبار بند مبارک پور بستی ظفراللہ میں بجلی کی فراہمی 6 روز سے معطل گھروں میں پانی ختم اہل علاقہ مشکلات سے دوچار سراپا احتجاج حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بستی ظفراللہ کا ٹرانسفارمر 6 روز قبل چوری ہو گیا تھا میپکو نے 1613 ٹرانسفارمرز نصب کیے ٹرانسفارمرز کی کل تعداد 2,34,985 ہو گئی جنوبی پنجاب کے مختلف سرکلز میں ٹرانسفارمرز نصب کیے گئے میپکو نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی پی ایچ اے ملتان تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک پاکس کے گرد تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کو خط لکھ دیا
ملت پارک، عثمانیہ پارک اور ٹی بلاک کے گرد آپریشن کرنے کی سفارش۔ معیاری تعلیم مہیا کر رہے ہیں وائس چانسلر ایمرسن یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر محمد رمضان کہتے ہیں طلبہ کی تعداد بڑھانے کے لیے اکیڈمک بلاک، گرلز ہاسٹل اور کلاس رومز کی ضرورت ہے۔ رکی ہوئی ای ڈی پی اسکیم کی بحالی ضروری ہے۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ امتحان داخلہ فارم جمع کروانے کی تاریخ میں 30 جنوری تک توسیع، ڈبل فیس کے ساتھ 3 گنا کے ساتھ 12 فروری آخری تاریخ مقرر۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت اضلاع کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو کارکردگی بہتر بنانے کا الٹیمیٹم، رمضان پیکج کے سلسلے میں پلان تشکیل دینے کا ٹاسک سونپ دیا، ڈپٹی کمشنرز نے تفصیلی بریفنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کی زیر صدارت اجلاس، الیکشن کے حوالے سے انتظامات مکمل کرنے کے احکامات، پرائز کنٹرول اور گڈ گورننس کے حوالے سے تفصیلی جائزہ، گرہ فروشی ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر نے مرحوم اور ریٹائرڈ پولیس ملازمین کے بچوں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لگ کا ای رجسٹریشن برانچ کا دورہ، ای رجسٹریشن برانچ کی سائٹ پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے رجسٹری برانچ میں آئے سائلین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات بھی دیے۔ ملتان میں خوراکی ڈی ہائیڈریشن بارے ورکشاپ، صدر چیمبر آف کامرس راشد اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت، گفتگو کرتے ہوئے کہا بلا شبہ یہ اپنی نوعیت کا اہم ترین پروگرام ہے، ملتان کو خاص اہمیت اور ریلیف دینے کی بھی اپیل۔ ستمبر میں کاشت گاجر تیار، برداشت کا آغاز، کسانوں نے بہترین پیداوار کی امیدیں لگا لی، ملتان میں فی ایکڑ 200 من سے زائد پیداوار، کسانوں کا کہنا ہے فصل بیماری سے پاک رہی، قیمت بھی اچھی ہے۔ سردی کی خاص سوغات، گڑ کی مانگ میں اضافہ، بکھر میں بیلنوں پر خریداروں کا رش، شہریوں کا کہنا ہے گڑ سے تیار چائے کا ذائقہ بھی بے مثال ہوتا ہے، چینی کی نسبت گڑ کا استعمال صحت بخش ہے۔ شہری کا اپنے شہر سے لگاؤ بے مثال، بھیرا میں تمام تاریخی عمارتوں کے ماڈلز بنا ڈالے، ماڈلز کو دیوار پر لگا کر دیواریں ثقافت کا نام دے دیا، کام کو مزید بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ اور گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ملتان میں سجا آٹو شو، 300 سے زائد نئی اور پرانی گاڑیوں کی نمائش، شہریوں کی بھرپور دلچسپی، 100 سے زائد ہیوی بائکس بھی مرکز نگاہ، عہد رفتہ اور دور جدید کی گاڑیاں ایک ہی جگہ پر موجود۔